الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہے. اس نے عقل انسانی کی گروہوں کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. غرض کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے، کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے منافع مسلم ہے پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیہ محض اس بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہے کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کے آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا. باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا. اچھے اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی. بلند و بالا ورا تقویٰ کے میناروں میں دراریں پڑ گئی اور زندگی بھر کے نیک نامیوں پر بٹا لگا دیا. مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے رد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے رد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں. وہ ماں باپ بھی کتنے بے غیرت ہیں جو اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو دادے تحسین دیتے ہیں، ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے ہیں، یعنی اپنی آخرت، بچوں کی آخرت اور مستقبل دونوں کو تباہ کرتے ہیں. جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے ہیں تو والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی. تو وہ اولاد جو اپنے رب کی نافرمان ہو اپنے والدین کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے خواجہ محمد اسلام نے
کہ تبلے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، گھوڑوں کی جھنکار پر، ریڈیو کی آواز پر جھومنے والی ماؤں کے وطن سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ خطا کار، بدکار اور نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، گلی گلی، سڑک سڑک پر سینما بینی کے اڈے، حال اور تاکید ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے۔ وہ چاہتے تھے ہر گھر عریانیت فحاشی کا مرکز بن جائے، بے حیائی کا چرچا عام ہو جائے، نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ بیٹی بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے۔ اس لیے انہوں نے ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کو ایجاد کیا۔ مسلمانوں، یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں، ان سے آگاہ رہو، ان سے اجتناب کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم با قدم چلے گی، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا کریں گے۔ اور شاید وہ دور آ چکا ہے، اعلانیہ نہ صحیح لیکن خفیہ طور پر ہو ہی رہا ہے۔ اب یہ حال ہی کا واقعہ ہے کہ دلی میں ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ 2 سال سے غلط کاری کر رہا تھا اور مکالمہ کر رہا تھا۔ جب لڑکی عاجز ہو گئی تو اس نے راز کو فاش کر دیا۔ یہ واقعہ اپنی زبان حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اپنی بہو بیٹیوں کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ تمہارے ماؤں بہنوں کے گریبانوں تک نہ پہنچے تو تم اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دو، ناچ گانے کو چھوڑ دو، فلم بینی کو چھوڑ دو۔ سامعین کرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضے کو پورا کیا، لیکن روح کو فاقہ کی حالت میں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا چین و سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں اسے سکون مل جائے گا، ناچ گانے میں اسے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلوؤں میں سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو، قرآن کہتا ہے کہ جاؤ فائیو اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھاؤ، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار دو، جاؤ ان جوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو، اگر کہیں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے رب کہنا چھوڑ دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون کی تلاش ہے تو آؤ خدا کے دامن میں سکون ملے گا۔ موبائل، ٹی وی اور آلات جدیدہ میں کبھی تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتے ہیں لیکن تمہارے روح کو زندہ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔